أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان ويتيما وأسيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حضرت محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز دوستو بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے. خالق کائنات نے ایک بار پھر ہمیں وہ ایام عطا فرمائے جن کی شان، جن کی عظمت، جن کی رفعت، بلندی، مقام یوں ہے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام ہے. ان کے 12 بیٹوں میں سے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام سب سے بلند مرتبے والے ہیں، مقام والے ہیں، ایسے ہی 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک تمام مہینوں میں سے زیادہ شان والا ہے. اور ماہ رمضان المبارک کے اندر بہت سے بلند مقام کے مالک، بہت سی ایسی ہستیاں ہیں جن کا اس ماہ مبارک کے اندر وصال بھی ہے. رمضان المبارک کی 3 طریقوں یعنی 3 رمضان المبارک کو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا وصال ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی جن کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا بھائی فرماتے ہیں، 21 رمضان المبارک کا ان کا وصال ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ. اور اسی ماہ مبارک کے اندر غزوہ بدر بھی ہے، اور اسی ماہ مبارک کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ
حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا بھی یوم وصال ہے۔ دعائے خالق کائنات ان تمام ہستیوں کا صدقہ ہم پر بھی اپنے رحمتوں کو نزول فرمائے۔ آج میں نے جن بلند و بالا مقام کی مالک ہستی کا ذکر کرنا ہے، وہ ہے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ جناب سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو صاحبزادیاں ہیں ان کی تعداد ہے 4۔ ایک حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ابو العاص کے عقد میں تھی، نکاح میں تھی، اور ابو العاص جو تھا وہ پہلے کافر تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں حضور کی صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں یکے بعد دیگرے آئی، یعنی ایک کا وصال ہوا، اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ اور جو سب سے زیادہ پیاری اور محبوب بیٹی ہیں وہ ہے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا، جن کا نکاح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں پر علماء کرام کا اتفاق ہے، اور بعض نے اختلاف بھی کیا ہے، ہمیں ان کے اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب علماء کرام اور ایسے علماء کرام جو دین اسلام کے اندر اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، ان کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، اور ان کی شان پر ثابت کرنے کے لیے بہت سی کتب بھی ہیں، جن میں سے بنات رسول ہے، بنات اربع ہے، بہت سی کتب لکھی گئی ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں کے ثبوت پر۔ اور سب سے پیاری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کے علاوہ جتنی بھی اولاد ہے وہ حضرت سیدۃ النساء خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا شکم اطہر سے ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ساری اولاد ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ صاحبزادی بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر سے ہے۔ اور یہ وہ صاحبزادی ہیں جن کا شمار 5 تن کے اندر بھی ہوتا ہے۔ آپ لفظ سنتے ہیں 5 تن، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ 5 تن ہے کیا، نعرے کا پتہ ہے کہ 5 تن ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ 5 تن کے اندر ہے کون کون۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، اور حضرت حسین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی چادر کے اندر لے لیا، اپنی چادر کے اندر لے لیا، اور فرمایا کہ یہ میری اہل بیت میں سے ہیں، اور انہی 4 نفوس قدسیہ کو اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شامل کر کے ان کو کہتے ہیں 5 تن۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ جو گھر والے ہیں، ان کی شان کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قرآن کی آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی، ہر پلیدی کو دور کر دے اور تمہیں خوب و پاک و صاف کر دے۔ اب میں یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں،
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ جو گھر والے ہیں یہ کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ پاک ہے. یہ جو گھر والے ہیں یہ کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ پاک ہے. اب آپ کے ذہن کے اندر آ رہا ہوگا بھی کعبۃ اللہ تو وہ ہے جس کے پاس جائیں تو حضور فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے پاس جانے والا یوں ہے کہ جیسے وہ ابھی گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ ابھی ماں کے بطن سے نکلا ہے. یہ کعبۃ اللہ کی شان ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کے گھر والوں کی شان کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہو جائے؟ تو ہم اس بات کو پکا کرنے کے لیے قرآن سے ہی بات کر لیتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو بنایا نا، دوبارہ تعمیر کیا، تو اللہ رب العزت نے پہلے پارہ کے اندر، یہ آخری پاؤ ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. جب کعبۃ اللہ کی باری آتی ہے تو اللہ رب العزت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرماتا ہے، اے میرے پیارے ابراہیم، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے والوں کے لیے کعبۃ اللہ کو پاک کرنا تمہارا کام ہے، کعبۃ اللہ کو پاک کرنا تمہارا کام ہے. اور جب نبی کے گھر والوں کی بات آتی ہے تو رب تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ اے محمد ان کو پاک رکھنا تمہارا کام ہے، بلکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کعبۃ اللہ کی بات آئی تو میں نے اپنے ابراہیم پیغمبر کو کہا کہ اس کو پاک رکھنا تمہارا کام ہے. جب محمد کے گھر والوں کی بات آئی تو میں اللہ خود فرما رہا ہوں ان کو پاک رکھنا میں خود خالق کائنات کا کام ہے. ان طہرا بیتی للطائفین، جو طواف کرنے والے ہیں ان کے لیے کعبۃ اللہ کو آپ پاک رکھیں. اور جب آل بیت کی باری آتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی ہر پلیدی کو دور کر دے اور تمہیں خوب و پاک و صاف کر دے. کسی کی پاکیزگی کا ذمہ لینے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے سپرد کیا جاتا ہے کہ تم اس کو پاک کرو. تو جب آل بیت کی باری آتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے پاک کرنا کسی کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ میں خود خالق کائنات ان کو پاک کروں گا. اس لیے تو کہنے والا کہتا ہے کہ بے دم یہی تو پاچ ہے، مقصود کائنات بے دم یہی تو پاچ ہے، مقصود کائنات. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے وہ شان کے مالک ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ساری آیا ہے. اور وہ یہ شان کے مالک ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے کائنات والو سن لو، میرے نبی کے جو گھر والے ہیں ان سے پیار کرنا ایسے ہی ہے جیسے تم اللہ سے پیار کر رہے ہو. وہ جن سے پیار کرنا یوں ہو کہ اللہ سے پیار کیا جا رہا ہے. جب شان آل بیت یہ ہے تو پھر مقام محمد کا کیا عالم ہوگا. اس لیے تو کہنے والا کہتا ہے کہ بے دم یہی تو پانچ ہے، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن اور مصطفیٰ علی. خیر النساء حسین و حسن اور مصطفیٰ علی.
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الولد نعمتن والبنت رحمتن، اور فرمایا للنعمتی حساب وللرحمت لیس بحساب، فرمایا کائنات والوں سن لو، بیٹی جو ہوتی ہے نا، بیٹی وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، اور پتر جو ہوتا ہے، بیٹا جو ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے نعمت ہوتا ہے۔ اور فرمایا اللہ رب العزت نعمت کا حساب لے گا، رحمت کا حساب نہیں لے گا۔ حضور فرما رہے ہیں بیٹی رحمت ہے، اور ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوا کرتی ہے، تو قربان نہ جائے حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا تمہاری شان پر کہ تو ان کے لیے رحمت ہے جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، تو ان کے لیے رحمت ہے جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کائنات والوں سنو، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھ دیا ہے، تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھ دیا ہے۔ تو پھر حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا تیری شان پر قربان جائیں کہ تیرے قدموں کے اندر ان کی جنت ہے جو خود جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جو خود جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی جنت تیرے قدموں کے اندر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ صاحب زیادہ بیمار ہو گئے، یہ حضرت حسنین کریمین، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کرو منت کے روزے مانو، نظر کے روزے مانو۔ آپ نے نظر کے روزے ماننے شروع کر دیے۔ حضرت حسنین کریمین درست ہو گئے، تندرست ہو گئے، طبیعت سے ٹھیک ہو گئی۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ یہ دونوں شہزادے تندرست ہو گئے، صحت مند ہو گئے، تو اپنے وعدے کے مطابق انہوں نے پھر روزے رکھے، نظر کے روزے تھے وہ روزے رکھے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ ہم بات کریں گے کہ روزے کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں، اور پورا جمعہ انشاءاللہ ہم روزے پہ ہی پڑھائیں گے، کیونکہ یہ جمعہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ساتھ اٹیچ تھا، 3 صبح ان کا وصال ہے، تو اس لیے میں نے اس موضوع پہ انتخاب کیا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام لوگوں کو بتایا جائے کہ ان کی شان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ یہ دونوں شہزادے جب تندرست ہو گئے تو آپ نے منت کے جو روزے تھے ان کو پورا کرنا شروع کر دیا۔ اب پہلا دن ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں مزدوری کے لیے، مزدوری کر کے آئے ہیں، 5 روٹیوں کا آٹا ساتھ لے کر آئے ہیں، جو لے کر آئے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان جوؤں کو چکی کے اندر پیستی ہیں، روٹیاں بناتی ہیں۔ جب افطاری کا ٹائم آتا ہے باہر سے دستک آتی ہے، دروازے پہ دستک آتی ہے، اندر سے آواز دیتے ہیں، کون؟ جواب ملتا ہے، میں مسکین ہوں، میں مسکین ہوں، مجھے کھانا چاہیے، میں بھوکا ہوں۔ یہ افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، اپنے کھانے کو اٹھاتے ہیں، وہاں اس کو پیش کر دیتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ 1 روٹی دی ہو، 5 روٹیاں تھی، 5 کی 5 روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دیتے ہیں۔ جب مولا علی نے دی تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا میری بھی لیتے جاؤ۔ جب والدہ ماجدہ اور باپ نے دی تو حضرت حسنین کریمین نے فرمایا ہماری بھی لیتے جاؤ، اور آپ کی لونڈی جو فضہ تھی وہ بھی ساتھ تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ پورا گھرانہ دے رہا ہے، اس نے کہا میں کیوں پیچھے رہ جاؤں، میری بھی روٹی اس کو دے دو۔ آپ نے وہ روٹیاں اٹھائی جا کر اس کو دے دی، وہ لے کر چلا گیا۔ جب وہ لے کر چلا گیا اگلا دن پھر ہوا، روزہ رکھا، وہی افطاری کا وقت ہوا، پھر دروازے پہ دستک آ گئی، آواز دیتے ہیں کون ہے؟ جواب ملتا ہے میں یتیم ہوں، جواب ملتا ہے میں یتیم ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ بھوکا ہوں، کھانا کھانا ہے۔ پھر وہی روٹیاں پڑی ہوتی ہیں، افطاری کا وقت ہوتا ہے تو وہ آپ اپنی روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دیتے ہیں۔ وہ روٹیاں لے کر جا رہا ہوتا ہے اور اگلا تیسرا دن پھر آ جاتا ہے۔
آج پھر روزہ ہے، یہ تیسرا دن ہے، آج پھر روزہ ہے، دروازے پہ پھر دستک ہوتی ہے، اندر سے آواز دی جاتی ہے کون ہے؟ جواب ملتا ہے میں قیدی ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ میں نے سنا ہے جو اس گھر کے دروازے پہ آ جاتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں جاتا ہے، جو اس دروازے پہ آتا ہے اس کو بھیک ملتی ہے۔ میں تمہارے دروازے پہ سائل بن کے آیا ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دیا جائے۔ نبی کے گھر والوں کا در وہ در ہے جہاں پر بھوکے جاتے ہیں تو ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا جاتا ہے۔ آواز آتی ہے کون؟ جواب ملتا ہے میں قیدی ہوں۔ کس لیے آئے ہو؟ جواب دیتا ہے میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا درکار ہے۔ میں نے سنا ہے جو اس گھر کے دروازے پہ آ جاتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں جایا کرتا۔ میں تمہارے دروازے پہ آیا ہوں، مجھے کھانا کھلا دیا جائے۔ یہ تینوں نفوس قدسیہ اپنا اپنا کھانا اس کو جا کر دے دیتے ہیں۔ جب یہ کھانا جا رہا ہوتا ہے تو پورے گھر والے کہتے ہیں نا نا ہمارا بھی کھانا ساتھ لیتے جاؤ، ہم بھی محمد کے شہزادے ہیں، ہم بھی محمد کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں۔ جب میرے نانا کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا تو بابا ہمارے دروازے سے بھی کوئی خالی ہاتھ لوٹ کر نہ جائے، بلکہ اپنے دامن کو بھر بھر کر واپس جائے۔ یہ تینوں نفوس قدسیہ اور ساتھ میں وہ گھر والے باقی 5 لوگوں نے اپنا کھانا ان کو دیا۔ جب وہ کھانا لے کر چلا تو گویا یوں کہہ رہا ہوگا کہ میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہے تو یوں کرے نا، پتہ تو چلے نا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، تو اپنی شان کو بلند کرتے ہیں۔ ان کا رتبہ تو اللہ نہیں بلند کر چھڑ رہا ہے۔ جب ان کی بات آئے تو چہرے مسکرا اٹھے، چہرے پہ خوشی کی لہریں دوڑ رہی ہوں اور حضور کا ذکر ہو رہا ہو۔ قیامت کے دن جب ہم جائیں ہم سے پوچھا جائے بتاؤ کیا لے کر آئے ہو، کم از کم ہمارے دامن میں اتنا تو ہم کہہ تو سکے یا رسول اللہ جی جہاں پر ہم آپ کی باتیں کیا کرتے تھے وہاں پر ہم آپ کے گھر والوں کی بھی باتیں کیا کرتے تھے۔ میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے، میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے۔ مل کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادوں کا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا ذکر ہو جائے۔ میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے، میرے دامن میں زہرا کی، میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے، مجھ کو ہو کیوں کمی آپ ہیں، آپ ہیں، مجھ کو ہو کیوں کمی آپ ہیں، آپ ہیں، مجھ کو ہو کیوں کمی آپ ہیں، آپ ہیں، مجھ کو ہو کیوں کمی آپ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ گھر والوں نے اپنا کھانا اس کو دے دیا۔ وہ کھانا لے کر جب واپس لوٹا مولا علی نے
शहजादों को साथ लिया हुजूर की बारगाह में। हुजूर ने जब चेहरों को देखा फरमाया ओ सोना अली, इनके चेहरों पे वो खुशी नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो कुव्वत नहीं है। वजह क्या है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जी 3 दिन हो गए हैं रोजा रख रहे हैं। रोजा का जब अफ्तार करने का टाइम आता है दरवाजे पे दस्तक होती है। एक दिन आकर कहने वाला कहता है मैं यतीम हूँ, एक दिन आकर कहने वाला कहता है मैं मस्कीन हूँ, एक दिन आकर कहने वाला कहता है मैं कैदी हूँ। या रसूल अल्लाह जी हम अपना खाना उठा कर उसे दे देते हैं, वो लेकर चला जाता है, इसलिए थोड़ी कुव्वत जो है वो कम हो गई है। इधर अल्लाह ने फरमाया ओ सोना जिब्राइल जल्दी कर कुरान की आयत मेरे मोहम्मद की बारगाह में लेकर पहुंच जा। या अल्लाह जी वो कुरान की आयत क्या है? रब ताला ने फरमाया जो इन्होंने खाना खिलाया है उसी खाने खिलाने को मेरे मोहम्मद की शान के अंदर है, मेरे मोहम्मद के घर वालों की शान के अंदर कुरान की आयत कर हाजिर हो जा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वयुतइमून अत्ताम, और वो जो खाना खिलाते हैं अल्लाह की मोहब्बत में। फिर ये नहीं कि बस इतनी बात, रब ताला ने फिर उनका जिक्र भी किया अला हुब्बिही मिस्कीना, कभी मस्कीनों को खाना खिलाते हैं, व यतीमा, कभी यतीमों को खाना खिलाते हैं, व असीरा, असीर कैदी को कहते हैं, और फरमाया कभी वो कैदियों को खाना खिलाते हैं। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ना ये बात की ना अल्लाह की बारगाह में कि वो खाना खिलाते हैं, बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अर्ज करती हैं अब्बा जान हमने इसलिए तो खाना नहीं दिया था कि हमारा शुक्रिया अदा किया जाए, नहीं समझे, हमने खाना इसलिए नहीं दिया था कि हमारा शुक्रिया अदा किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मेरा सोना जिब्राईल जल्दी आ, या अल्लाह हुक्म फरमाया जो बीबी फातिमा ने बात किया ना अब इसको भी कुरान की आयत मेरे मोहम्मद की बारगाह में हाजिर हो जा। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत मुबारका नाज़िल करके फरमा दिया वो जो बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बात कर रही थी कि हमने ये जो खाना दिया है वो शुक्रिया अदा करने के लिए नहीं दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुछ लोग वो भी हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में लोगों को खाना खिलाते हैं ना कि उसका शुक्रिया हासिल करने के लिए। जिनकी बातों को अल्लाह कुरान की आयतें बना दे, जिनकी बातों को अल्लाह कुरान की आयतें बना दे, फिर उनकी शान का आलम क्या होगा। जब ये शान है मोहम्मद के घर वालों की तो फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम क्या होगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये साहबजादी इनका विसाल 3 रमज़ानुल मुबारक को बाद नमाजे मगरिब हुआ, और बाद कहते हैं कि मगरिब से पहले हुआ। बहरहाल 3 रमज़ानुल मुबारक पर सबका इत्तफाक है कि 3 रमज़ानुल मुबारक को आपका विसाल बाकमाल हुआ। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद वफात के बाद 6 माह तक आप जिंदा रही हैं। हुजूर के विसाल के बाद 6 माह तक जिंदा रही हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से 5 साल पहले आपकी विलादत हुई है। जब आपका विसाल होने लगा ना आप इस दुनिया से जाने लगी, पता तो चल जाता है ना। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हज़रत मौला अली आप पास थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये साहबजादी उनको फरमाती हैं कि मेरी बात सुनो, जब मेरा विसाल हो ना मेरा जनाजा ले जाना तो किसी गैर महरम की नजर मेरे जनाजे के ऊपर न पड़ने देना, किसी गैर महरम की नजर मेरे जिस्म अतर पे न पड़ने देना। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब साहबजादी का ये मकाम है और सय्यदतुन निसा है, जनती औरतों की सरदार है, तो आज तमाम बीवियों को भी तो सोचना चाहिए ना कि तुमने इनकी माहियत में रहना है, तुमने इनकी माहियत में रहना है। आज तुमने आइडियल फनकारों, अदाकारों, बीमारों, गुलकारों को बना लिया है, उनको अपना आइडियल ना बनाओ, उनके तरीके कार पर ना चलो,
اگر طریقہ کار پر چلنا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کے نقش قدم پر چلو۔ جب بیویوں کی تربیت اچھی ہو، سوچ پکیزہ ہو، باپ پردہ ہو، تو پیدا ہونے والے بھی پھر بابا فرید الدین جیسے ہوتے ہیں، پھر پیدا ہونے والے بھی خواجہ نور محمد مہاروی جیسے ہوتے ہیں، پھر پیدا ہونے والے بھی حضور سید غوث اعظم جیسے ہوتے ہیں، پھر وہ بڑے ہو کر فنکاروں، اداکاروں، بیماروں کی باتیں نہیں کرتے، وہ بڑے ہو کر ختم نبوت پہ ڈاکے نہیں مارتے، وہ بڑے ہو کر ناموس رسالت پر غداری نہیں کرتے، بلکہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار بنتے ہیں اور ختم نبوت کے پہرے دار بنتے ہیں، ناموس رسالت کے چوکیدار بنتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ولادت ہوئی، آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے پاس لوگ آ گئے، وہ موسم جو تھا وہ صاف نہیں تھا، مطلع اور آلود تھا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، لوگ اکٹھے ہو کر آ گئے بی بی کے پاس، جی بتائیں آج روزہ ہے یا نہیں ہے؟ بی بی کے پاس آ گئے، جی بتائیں آج روزہ ہے یا نہیں ہے؟ بی بی نے فرمایا آج روزہ ہے۔ بی بی نے کیا فرمایا؟ آج روزہ ہے۔ وہ کہنے لگے آپ نے چاند دیکھا ہے؟ آپ نے چاند دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے چاند تو نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ کیسے کہہ رہی ہیں کہ روزہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے چاند نہیں دیکھا لیکن اپنے چاند کو دیکھا ہے۔ میں نے چاند نہیں دیکھا لیکن اپنے چاند کو دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ پھر کیا بات ہے؟ آپ فرمانے لگی آج صبح سے ابھی تک میرے لال نے میرا دودھ نہیں پیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے آج روزہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے آج روزہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام کی بچپن کی ادا پر لوگوں نے اپنا روزہ رکھا ہے۔ جب ماں کی سوچ پکیزہ ہو، تربیت اچھی ہو، تو پھر بیٹے ایسے بنتے ہیں۔ جب ماں بازاری ہو، سر پہ دوپٹہ نہ ہو، فنکاروں اور اداکاروں کی جناب نقلیں اتارنے والی ہو، تو پھر بیٹے بڑے ہو کر ولی نہیں بنتے ہیں، پھر وہ بھی سامنے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو ہونے گل کی تھی تو پھر تیرے منہ تے پہنی ہے۔ جب چھوٹے بچپن کے اندر ان کی تربیت اچھی کرو گے تو وہ بڑے ہو کر بھی اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے بنیں گے۔ ان کو اپنی بیٹیوں کو اچھی تعلیم دو، ان کی اچھی تربیت کرو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر کے اندر 2 بیٹیاں ہوں اور وہ اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے اور جب وہ حد بلوغت کو پہنچ جائے تو ان کی شادی کر دے، فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اس پہ اپنی جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں نہ ہو، ایک ہو تو وہ کیا کرے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں پریشان نہ ہو، ایک بیٹی ہو ایک کی اچھی تربیت کر دے، فرمایا ایک بیٹی کی اچھی تربیت کر دے اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی اچھی جگہ رشتہ کر دے، شادی کر دے، فرمایا اللہ رب العزت اس کو بھی جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ تو بیٹیوں کی تربیت اچھی کیسے ہوگی؟ ان کو جب دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے، جب ان کو قرآن پڑھائیں گے، جب ان کو دین اسلام کی باتیں بتائیں گے، تو پھر ہی وہ بڑی ہو کر دین اسلام کی باتیں کریں گی، پھر ہی وہ بڑی ہو کر اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گی۔ آج ہمارا بھی مدرسہ بن رہا ہے ماشاءاللہ، مدرسہ فریدیہ طالبات کا جو ہے وہ بنیادیں رکھ دی گئی ہیں، وہ زیر تعمیر ہے، تو اس کے اندر اپنا پورا حصہ ملا ہے، اپنی پوری جتنا بھی آپ سے ہو سکتا ہے اپنی بساطت کے مطابق اس کے اندر حصہ ملا ہے، اور پھر اس کے اندر اپنی بچیوں کو داخل کرے اور بچیوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرے۔ جب بچیاں دین کی تعلیم سے آراستہ ہوتی ہیں، جب بچیاں دین اسلام سے محبت کرنے والی ہوتی ہے، تو پھر ان کے اندر جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہوتے ہیں۔ حضرت بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی والدہ آپ کو گئی استاد کے پاس پڑھنے کے لیے چھوڑنے گئی ہیں، 6 سال کی عمر ہے۔ جب آپ کو استاد کے پاس لے کر آتی ہیں، استاد کو کہتی ہیں حضور میرا بچہ ہے، ابو افس نام تھا استاد کا،
عرض کرتی ہیں حضور میرا بچہ ہے، میں نے اس کو پڑھانا ہے، اس کو قرآن کی تعلیم دینی ہے، آپ کے لیے لے آئی ہوں، آپ کے پاس چھوڑ رہی ہوں، اس کو دین اسلام کی تعلیم سے راستہ کر دیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں سنو، جب ماں کی لوریاں پکیزہ ہوں، جب مائیں کام کاج کرتی ہوئیں، اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، تو پھر بیٹے ایسا ہوا کرتے ہیں۔ حضرت بختیار الدین کاکی رحمت اللہ علیہ کو استاد کے پاس چھوڑا، استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ شروع کی، ایک روایت کے اندر آتا ہے 6 سپارے پڑھ دیے، ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ نے 15 سپارے پڑھ دیے۔ پڑھو 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 قرآن پڑھو، تو بختیار الدین کاکی نے 15 سپارے قرآن کے زبانی پڑھ کر سنا دیے۔ 15 سپارے بختیار الدین کاکی نے زبانی پڑھ کے سنا دیے۔ وہ استاد آکھن لگا ہوئے تو کسے کو پڑھیا نہیں، تینوں کسے کو چھڑا نہیں، تو جناب آندے ساری 15 سپارے سنا چھڑے، کندے کو پڑھدا رہے ہیں؟ تے آپ عرض کر دینے حضور میری ماں جدو کام کاج کر دیا ہی نا، اٹھ دی بہن دی، اس نے قرآن دے 15 سپارے پڑھے آئے، اس نے قرآن پاک دے 15 سپارے پڑھے آئے، تو میں ماں دی گود اندر یہ 15 سپارے یاد کر لے۔ جدو ماں دیا گودا آیا سی آون تو پھر جمعہ نالے بھی آنج دے ہوں دے لے، مادنے زر مادنے فولاد بن سکتی نہیں، بے ادب ماں با ادب اولاد جان سکتی نہیں۔ جب ماں بے ادب ہو تو اولاد با ادب نہیں ہوا کرتی، ماں کا بھی با ادب ہونا ضروری ہے۔ ماں بھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سنت پہ چلنے والی ہو، جب وہ ان کی سنت پہ چلنے والی ہوگی تو پھر ہی اس کی اولاد ہی پکیزہ ہوگی، اس کی فکر ہی پکیزہ ہوگی۔ تو اس پکیزہ فکر کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، ان کے اندر اپنی بچیوں کو داخل کرائے، اور جو تعلیمی ادارے بن رہے ہیں ان کے ساتھ اپنی معاملت کریں، ان کی خدمت کریں، تاکہ آپ کے بچے بڑے ہو جائے تو وہ آپ کے نافرمان نہ بنیں بلکہ آپ کو جھک کر سلام کرنے والے بنیں۔ تو یہ ایک ہی صورت کے اندر ہو سکتا ہے جب بچوں کو آپ اچھی تعلیم سے راستہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، رمضان المبارک کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں خیرات کیا کرتے تھے جیسے تیز ہوا چلا کرتی ہے، یوں خیرات کیا کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے اندر جتنا خیرات کرتا دیکھا ہے، اس سے علاوہ اور کسی ماہ کے اندر خیرات کرتا نہیں دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں جو اس ماہ کے اندر رمضان المبارک کے اندر فرمایا ایک فرض ادا کرے گا، اللہ اس کو 70 فرضوں سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، اور فرمایا جو نوافل ادا کرے گا اللہ رب العزت اس کو فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور فرمایا جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ رب العزت کے فرشتے اس کی دعا پر آمین کہا کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان شہزادوں کے طریقے پر چلے، ان نفوس قدسیہ کے طریقے پر چلے تو ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، رہنا ہم نے بھی نہیں ہے۔ ہمارے کئی ایسے ساتھی تھے جو پچھلے رمضان المبارک کے اندر ہمارے ساتھ تھے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ کنہیں کے بیٹے اس دنیا سے چلے گئے، کنہیں بیٹیاں کی مائیں اس دنیا سے چلی گئی، کوئی باپ بے اولاد ہو گئے، کئی بیٹے اپنے باپ کے سایہ سے محروم ہو گئے، کئی بیٹیاں اپنی ماں کے سایہ سے محروم ہو گئیں، اور کئی مائیں اپنی بیٹیاں کھو بیٹھیں۔ تو دنیا سے چلے سب نے ہی جانا ہے، رہنا نہیں کسی نے۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم اچھا کام کر کے جائیں گے، وہاں پر جائیں گے تو ہم بھی سرخرو ہو جائیں گے۔ دعائے خالق کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا